अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरें जीतो रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। भारत का एक दफ़ा फिर मकरू चेहरा सामने आया और कोई ऐसा मौका भारत की जानिब से नया जाने नहीं दिया गया जहां पाकिस्तान के लिए घनौनी साजिश करने की कोशिश ना की गई हो। लेकिन एक दफ़ा फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी। इंडिया में बानी चेयरमैन इमरान खान की हवाले सेहत के हवाले से बड़े मनफी प्रोग्राम किए गए, मनफी बातें की गई। लेकिन इस बात को जेल हुकाम की जानिब से और इमरान बानी चेयरमैन की फैमिली की जानिब से भी इस चीज़ की तरदीद की गई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाब लोध साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर भारत का वो घिनौना चेहरा इस तरह सामने आया जब बानी चेयरमैन की गदियाला जेल में सेहत के मुतालिक कोई मनफी प्रोपोगंडा शुरू किया गया और जिसकी तरदीद भी आ गई, जेल हुकाम की तरफ से भी आ गई, उनकी फैमिली की तरफ से भी आ गई, साथ ये भी कहा गया हमारी मुलाकात कराइए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, देखिए, भारत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करता रहता है और ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उनमें जाकर वो इस किस्म की र्यूमर्स क्रिएट करता है। वहाँ बहुत सारे टीवी चैनल्स के इवनिंग में प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। बड़े लंबे लंबे मतलब प्रोग्राम किए उनके अपनी एक पॉलिटिक्स है, वहाँ पर उनकी अपनी गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की सियासत को वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तलाल साहब, एक बात तो है, चलें ठीक है, हम वो गलत करता है, वो हमें जनाब हमारे टांग अड़ाता है दरमियान में, इस किस्म की मुदाखलत करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सवाल ये, हम उसे मौका क्यों देते हैं। सिर्फ भारत को नहीं है, पूरी अब दुनिया में बात करना शुरू हो गई है। 19वां दिन है, इमरान खान साहब से छोटी छोटी मुलाकातें होती थी, अब वो भी खत्म कर दी गई। उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख कर दिया हुआ है कि इमरान खान के जो जानने वाले जो मुलाकाती हैं वो मिलेंगे और मंगल को उनकी जो फैमिली है वो मुलाकात करेगी। लेकिन ना फैमिली को मुलाकात करने दी जा रही, और जो उनके मतलब पॉलिटिकल या दीगर साथी हैं, अल्फाज उनमें है कि इमरान खान के जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे मुलाकात करवाई जाए। तो इमरान खान के जो दोस्त सियासतदान ही हो सकते हैं, खुद सियासतदान है या खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करानी दी जा रही। अच्छा, उसकी वजह देखें, अब 27 दिसंबर को एक केस रखा था, ये वो तोशाखाना केस था जिनकी वो ऐसे हेयरिंग मुसलसल करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे आज रात ही खत्म करें, आज रात ही खत्म करें। सुबह रात को 11:30 बजे तक जज साहब बैठे होते थे, वकला को बुलाया होता था जबरदस्ती, और वकला कहते जी हमने घर जाना है, हमारे दीगर केस है। वो कहते हैं तुम गए तो हम केस यकतरफा कर देंगे। इस किस्म की सूरत हाल थी। लेकिन अब उसकी 1.5 महीने बाद 27 नवंबर को उसकी पेशी रखी और 26 को रात को ही बता दिया गया कि उसकी समाअत नहीं हो रही। अच्छा, उसकी वजह भी है कि अगर 27 को समाअत करनी होती तो ये मंगल को उनकी मुलाकात करवा देते। साहब मुलाकात नहीं करवानी, तो उसका पस मंजर उसका समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई उनकी जो फैमिली है, अलीमा खान कह रही है, वो कहती है हमें बताया गया है कि जब तक एक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता किसी के ओहदे क्या, उस वक्त तक वो मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन वो एक अलहदा मामला है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। ऐसे में वहां र्यूमर्स तो ये है, 2-3 किस्म की र्यूमर्स हैं जनाब। अफवाहें जिन्हें कहना चाहिए कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया है और जनाब इस वक्त शदीद उनकी हालत खराब है, इस किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, एक टीवी चैनल जो इंडियन है उसने तो यहां तक कह दिया कि वो जान से चले गए, मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। इस किस्म की बातें भी हो रही है। तो साफ ज़ाहिर है एक गलत काम हो रहा है। लेकिन हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम अक्सर तनकीद करते हैं फलस्तीन के हवाले से कि जनाब इसराइल बड़ा जुल्म कर रहा है वहां के कैदियों पर। हम बड़ा अक्सर शोर करते हैं कि जनाब मकबूजा कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन ये बातें हम तब करें ना जब पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर देखें। पाकिस्तान में 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब कोई डर खौफ रहा ही नहीं है। पहले यह था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जमानत ना ले ले, किसमें तोशा जो उनका जो 90 मिलियन केस है जनाब, वो जो उनकी यूनिवर्सिटी का केस है। अब यूनिवर्सिटी के केस के मुतालिक पूरी दुनिया जानती है कि 1 रुपया इमरान खान की जेब में नहीं गया। जमीन तो गई है ना, जमीन भी उसके भाई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहां कोई सिरे महल नहीं बना हुआ। वो कोई जनाब लंदन का पैलेस नहीं बना हुआ। हकीकत से पर्दा ना उठाइए, जमीन ली तो है ना, आखिर यूनिवर्सिटी के लिए, ट्रस्ट के लिए ली है। भाई पूरी दुनिया में ट्रस्ट में जाती है चीजें। इमरान खान ने तो सारा ट्रस्ट पर काम किया है। उसने आपको स्टेट ऑफ द आर्ट यहां पर लाहौर में एक बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल उस वक्त दिया जब स्टेट की लेवल पर कैंसर अस्पताल बनाना नामुमकिन था। उसने 3 अस्पताल खड़े कर दिए। बात यह है कि उसके पास क्या है, आपने सारा कुछ छान मारा, सिवाय इद्दत के और उसकी जनाब मिसिस के, मेंसेस के, आपको कुछ भी नहीं मिला। आगे चलते हैं, इशू ज्यादा वक्त थोड़ा, मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर गौर के भी खिलाफ जो पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं,
نہ ان کا پارٹی رہنماؤں سے کوئی اتنا ملنا جلنا ہے، نہ ان کے ورکروں سے ان کا ملنا جلنا ہے. وہ احتجاجوں میں بھی بعض دفعہ نظر ہی نہیں آتے، عدالتوں میں کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. یہ ورکر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، رہنما کہتے ہیں. کیا یہ ان کی تبدیلی کی بھی واضح ہو رہی ہے؟ کیا آپ کیا کہیں گے؟ طلال صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے رپورٹنگ کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بات وہی ہوتی ہے کہ اندر کی سٹوری لے آتے ہیں اور بندہ روح جو جب لے کے آتا ہے نا چیزیں سامنے، وہ اصل ہوتی ہے رپورٹنگ. اس پر میں آپ کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے بہترین سٹوری کی. سچ بھی یہی ہے. اس وقت یہ ہے کہ جو عمران خان کے نیریٹو کا بوجھ ہے نا، وہ ہر شخص کے اٹھانا بس کروگی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر پاکستان میں آپ باہر جا کر بیٹھ کر تو شاید عمران خان جتنی بڑی بات کر لیں، لیکن اندر بیٹھ کر یہاں پر ممکن ہی نہیں. آج بھی ایک جرنلسٹ کو، سوراب برکت کو، اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ سچ بات کہتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ عمران خان پر زیادتی کیوں کر رہے ہو. وہ پوچھتا ہے کہ جناب یہ ہماری عدالتیں کیا ہیں. اور آج تو جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اب ججوں سے تو امیدیں ہی ختم ہو گئی، مطلب عدلیہ سے امیدیں ختم ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ اب شاید اسٹوڈنٹ سے اب وکلا کو بھی پابند کر دیا ہے. جس طریقے سے پلاٹ دیے گئے، میں خود ایک وکیل ہوں اور ہم پلاٹ لیتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہمارے اندر جرت ہوتی اس طرح ہم بات کر سکتے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ نہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں جی. پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے لیے کسی وقت بھی تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس قسم کی صورتحال ہے. اور دوسری طرف آپ کے میاں نواز شریف صاحب کل ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے میں نے رکھا ہوا، یہ میں پوچھوں گا، پہلے تھوڑا سا اس پہ وائنڈ اپ کریں. وہ بالکل درست ہے. ان کا جو نیریٹو کا بوجھ ہے، بیانیہ ہے، وہ کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکتا. اس وقت جن کے پاس بھی عہدے تھے، یا تو وہ پاکستان سے، پنجاب سے جا کر سرحد میں جا کے بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں، وہاں بیٹھ کر، یا پھر وہ خاموش رہتے ہیں، بلکہ وہ حاضریاں دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے، آپ کرائم رپورٹنگ بھی آپ نے زبردست کی ہے، سیاسی رپورٹنگ تو آپ کی ہے، لیکن کرائم رپورٹر کی ایک 10 نمبر کا بدماش ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ دن بھر جناب کام کرے. جو زیادہ خطرناک بدماش ہوتے تھے ان کو 3 ٹائم تھانے بلایا جاتا تھا، وہاں جا کر حاضری لگاتے تھے، ساتھ انگوٹھا بھی لگایا کرتے تھے. اور اس سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کہ بیرون شہر نہیں گیا. اس وقت باہر جانا کوئی آسان نہیں تھا، ٹائم اتنا، ٹریولنگ اتنی آسان نہیں تھی. اچھا یقین کریں، جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، حکومت نے بستہ بے کا 10 نمبر کا بدماش بنایا ہوا ہے. مطلب کیا کہ صبح کو آتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں، جی ہم یہی ہیں، کہیں نہیں جا رہے. پھر دوپہر کو جاتے ہیں جناب حاضر، بلکہ وہاں سے گائیڈ لائن لے کے آتے ہیں اور آ کر شام کو بیان اسی حساب سے دیتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور اس کے بغیر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. آپ شاعری بڑی پسند کرتے ہیں. ہمارے بھاولپور کی ایک شاعر ہے نوشی گیلانی صاحبہ، وہ کہتی ہیں ضبط کرنا تو کبھی ضبط پہ وحشت کرنا، اتنا آسان بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا. عمران خان کے ساتھ رہنا اس دور میں آسان نہیں ہے. وہ بیرسٹر گور بیچارے کی کیا بات ہے. میری بات سنیں کہ کس کو لایا جائے گا، کس کا، کیونکہ جو ان کے رہنما ہے ہم سے تو بات کرتے ہیں، آف دی ریکارڈ بتاتے بھی ہیں کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو انہوں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ جب گنڈا پور تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے، کون آ سکتا ہے اور کون ایسا بندہ جو ہو جو عمران خان کے بانیے کے باہر اٹھا سکے. اچھا میری بات سن لیجئے گا. عمران خان جب کرکٹر تھا نا، وہ جوہری ہے، وہ 1 منٹ میں پہچان لیتا ہے کہ اصل کیا ہے. وہ انضمام کو ایک گراؤنڈ، ایک گاڑی سے چلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا موٹا سا کھیل رہا ہے، اور اس کی شاٹ لگانے کا انداز دیکھتا ہے، اور کہتے ہیں جی اس کا پتہ کرو، اسے کو شام کو مجھ سے ملے. وہ شام کو اس سے ملتا ہے، اس سے جناب بیٹنگ کرواتا ہے، اور کہتا ہے تم ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو. اور وہ انضمام ورلڈ کپ میں اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتواتا ہے، اور بعد میں وہ لیجنڈری بنتا ہے. سملرلی وسیم اکرم ہے، گلی میں دیکھتا ہے کہ جناب ایک لڑکا کھیل رہا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس کو ٹیم میں کھلا دیتا ہے. وہ جوہری ہے، وہ ہیرے کو فوری پہچان لیتا ہے. یاد رکھیے گا عمران خان جب باہر آیا نا، اس کے لیے ٹیم بنانا مشکل نہیں ہے. وہ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، جس پر ہاتھ رکھے گا وہ وزیر اعظم ہوگا. آپ کی وجہ سے میرا پروگرام تو لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ضروری ہے. کرکٹ کا میدان اور ملک چلانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. دیکھیں کیا نام ہے اس کا، ملک ایک 26 کروڑ عوام کا، کرکٹ کی ٹیم ایک 11 بندوں پہ مشتمل ہوتی ہے. اچھا آپ کی جو ٹیمیں ہیں نا سیاست کی، وہ سیاست کیا کریں گی؟ وہ تو کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتی. آپ کے جو قائد ہیں نا جی، تاحیات قائد، وہ جس طرح کھیلتے رہے نا، تو آپ جا کر ہسٹری میں دیکھیں، پہلے اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کھیلنے کے لیے جاتے تھے. مطلب ان کا یہ وہ لوگ ہیں. چلو عمران خان کو کرکٹ تو آتی ہے، چلو سیاست نہیں آتی. ان لوگوں کو تو کرکٹ بھی نہیں آتی، سیاست تھوڑی دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں آتا. جلوہ نشین ہوئے ہیں
نواز شریف صاحب، اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی میرے سے زیادہ میری بیٹی اور میرے بھائی نے جو کام کیا جس کی ترقی ہو رہی ہے ملک میں، اور تب انہوں نے اپنے جیتنے والے جو ضمنی انتخابات میں ایم این اے ایم پی اس سے بھی اچھا خطاب کیا ہے، ایکٹیو بھی ہیں وہ. اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی نا 2 مثالیں دی تھی اس حوالے سے. میں نے کہا تھا کہ 2 بڑے کردار، ایک پیر پگاڑا صاحب ہیں، وہ اپنے مریدوں کو نا ایک دیدار کرواتے ہیں، بالکنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے مرید اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا دیدار کرواتے ہیں. اور دوسرا ایک ہے پوپ کا، ویٹیکن سٹی میں ان کو بھی اینولی جو ہے نا وہاں کی جو پوپ ہے وہ اپنے عقیدت مندوں کو دیدار کراتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے نا، ان کا سیاسی قد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ جناب ان کے ہم پلہ ہو گئے ہیں. اب وہ سالانہ دیدار کرایا کریں گے. لیکن کل کی جو روزنامہ خبریں کی ایکسکلوسیو رپورٹنگ تھی جناب امتنان شاہد کی، اس وقت پورے ہر طرف وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں. سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ میڈیا اور ہمارے جو ٹی وی چینل سے دیگر بھی، تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں. وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں جناب. انہوں نے اپنے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے میں گرم کپڑے پہن کے اور نکال کے اور جناب اپنے آپ کو کوئی ڈنڈ بیٹھک بھی، ایک پہلوان بھی تو رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب، تو وہ میدان میں آ رہے ہیں. لیکن وہ باتیں اس قسم کی کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے آ کر شہد کی نہریں بہا دی ہیں. بڑا کمال کر دی، اس قسم کی صورتحال تھی. مختصر سا ایک جو سننے والے تھے نا جی، میاں نواز شریف صاحب کی بات سن کے ہنس پڑتے، ہنسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح، اس قسم کی صورتحال ہے. لیکن میاں نواز شریف پاکستان کا ایک پائے کا سیاستدان ہے جو حقیقت ہے. میں نے کہا کاش انہیں اپنا احساس ہوتا. کل آ کے دیکھیں، آپ کا اپنی ایک سوچ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو حقیقت ہے ان کے پائے کا جو اس ٹائم کوئی سیاستدان میاں نواز شریف کا موجود ہے. یعنی کمپرومائز کرنے میں اتنا کوئی سوال ہی پیدا، کمپرومائز بہت کرتے ہوں گے. دیکھیں وہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اور اس کا جو سٹانس ہے سب سے بڑا میاں صاحب کا، وہ یہ کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور خاص طور پاکستان میں سول حکمرانی کی وہ بات کرتے ہیں. لیکن وہ کون سی سول حکمرانی؟ وہ دیکھیں نا ڈاکٹر یاسمین راشد کے کتنے ووٹ تھے، ان کے کتنے ووٹ تھے، 17 ووٹوں سے جناب انہوں نے حکومت لے لی. اس قسم کی جب صورتحال ہو تو پھر آپ سالانہ دیدار تو کروا سکتے ہیں، پھر آپ حقیقی لیڈر نہیں بن سکتے. ناظرین، مزید خبروں اور انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر.